برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ وقال تعالی ھذا بیان للناس وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ وقال تعالی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ وبعد، برادران اسلام، اس ماہ مبارک میں جو شہر رمضان بھی ہے، شہر صیام بھی ہے اور شہر قرآن بھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے خصوصی طور پہ توفیق دیتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان مرد، عورت، بچے، بڑے، بوڑھے، جوان سبھی قرآن کے ساتھ وابستگی اور والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمیں قرآن کریم کی عظمت کا کیا شعور ہونا چاہیے اور کس امر کا، اس کی تعظیم و تکریم کے بارے میں ہم سبھی کو استحضار رہے، اس امر کو ہم اس مجلس میں بیان کریں گے۔ قرآن کریم سورۃ الفاتحہ کی الحمد سے سورہ ناس کی والناس تک، یہ ہمارے محبوب اعظم اللہ جل جلالہ کا کلام ہے۔ اس کی تلاوت کرنے والے اس کو کھول کر پڑھ رہے ہیں، اس کو زبانی پڑھ رہے ہیں، بحالت قیام پڑھ رہے ہیں، اور قیام اللیل یا تراویح کی شکل میں قاری ہیں یا مستمعین اور سامع ہیں۔ ان سبھی کا قرآن کریم کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ قرآن کریم کا اپنا ایک مقام عزت و تکریم، وہ اللہ کا کلام اور رحمان کی صفت ہے۔ کس طرح قرآن کا قاری اور قرآن کا سامع حضور قلب کے ساتھ اور قالب کی توجہ کے ساتھ، یعنی ظاہری توجہ بھی ہو اور باطنی توجہ بھی اس قرآن حکیم کی طرف ہو، اور کس شعور کے ساتھ قاری اس کو پڑھے اور سامع اس کو سنے، اس کے بارے میں چند گزارشات ہم پیش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن حکیم احکم الحاکمین اور شارع الحکیم کے احکام کے مجموعے کا نام ہے۔ قرآن حکیم یہ حکم نامہ ہے، یہ فرامین کا مجموعہ ہے۔ ملک الملوک، سلطان السلاطین، اور قرآن حکیم علوم و معارف اور حکمتوں کا مجموعہ ہے، علیم و حکیم ذات کی طرف سے۔ اب آپ یہ دیکھیں
کہ ایک محب صادق اپنے محبوب اعظم کے والا نامے کو یا اس کی طرف سے آنے والے پیغام کو یا اس کے حکم نامے کو یا اس کے فرمان کو کس طرح محبت اور عظمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ دنیا کے اندر ہے اور دنیا والوں کے مابین ہے، اور یہ معاملہ تو ہمارے خالق و مالک رحمان و رحیم رب جلیل کی طرف سے اس کے فرامین کا مجموعہ ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، اس کا فضل و کرم دیکھیں کہ اس کا ایک حرف جب کوئی آدمی پڑھتا ہے یا سنتا ہے فَلَهُ حَسَنَةٌ، کہ اس کو حسنہ ملتی ہے، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، یعنی 10 نیکیاں اس کو ملتی ہیں۔ اور پھر حدیث میں بھی حضور نے فرمایا کہ الف لام میم، یہ ایک نہیں 3 حرف ہیں۔ تو اب جب قرآن کریم کی قائل کے اعتبار سے یہ عظمت ہے، مخاطب اور مخاطب دونوں کے مابین یہ حبل اللہ جسے کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ مضبوط ترین رسی ہے، تو اب اس کا جس قدر بندوں کے دلوں میں تکریم اور عظمت راسخ ہوگی، اسی قدر اس کے انوارات جو ہیں بندوں پہ کھلیں گے۔ اور ماہ مبارک خاص طور پہ چونکہ یہ شہر قرآن ہے، اس کے نزول کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر مسلمانوں کے قلوب بھی متوجہ ہوتے ہیں، بس اتنی گزارش یہ ہے کہ استحضار رہے اس امر کا کہ یہ کلام اس کا کون متکلم ہے، اس کے اندر جو احکام ہیں اور جو فرامین ہیں وہ بھیجنے والا کون ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ قرآن حکیم میں قصص ہیں، قصے ہیں، حکایات ہیں، اب ان کو بیان کرنے والا کون ہے؟ اصدق القائلین، جو سب قائلین میں سے سچا ہے، اللہ کی ذات۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، جس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی سچا نہیں۔ پھر اور بھی دیکھیں کہ اس کے اندر ماضی کی کہانیاں ہیں، آدم سے لے کر آدمیت کے مختلف جو دور گزرے ہیں، انبیاء اور ان کے متبعین اور معاندین، سب کے قصے، اہل ایمان اور اہل کفر کے قصے۔ تو یہ قصص کیا ہیں؟ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ، یہ ہماری عبرت اور نصیحت کے قصے ہیں، اور بیان کرنے والا اصدق القائلین ہے۔ تو یہ عظمت جو قرآن حکیم کی ہے، اس کا تقاضا کر رکھتی ہے کہ ہم اپنے قلب و قالب سے اس کی طرف متوجہ ہوں، اور اسی استحضار کے ساتھ قاری قرآن کو پڑھے، اور اسی عظمت اور تعظیم کے استحضار کے ساتھ سامع، چاہے وہ نماز کی حالت میں ہے، کسی محفل قرات میں بیٹھا ہوا ہے، یا خود وہ قرآن کھول کے قرآن کو پڑھ رہا ہے، تو اس کے اندر اس کی عظمت ہمارے سلف صالحین، ان کے اندر جیسی عظمت تھی، ظاہری صفائی اور باطنی توجہ، یہ دونوں انتہائی ضروری ہیں۔ اس سلسلے میں اصحاب السیر نے لکھا ہے کہ ہمارے اکابرین اور اصل سلف صالحین کے سرخیل ہمارے حضرات صحابہ، تابعین، ائمہ اور علماء جو گزرے ہیں، ان کے اس قرآن حکیم سے محبت اور عظمت کے قصے، بس ایک بات میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت قرآن اور محبت کا، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ کھولتے تھے قرآن حکیم کو تو یہ کہتے تھے ھذا کلام ربی، یہ میرے پروردگار کی گفتگو ہے، یہ میرے پروردگار کا کلام ہے۔
اور ان پہ بے ہوشی کا عالم طاری ہو جاتا۔ تو قرآن حکیم کی جو عظمت ہے اس کا تقاضا ہے کہ ان تمام امور کی جن کا ہم نے اشارہ کیا ہے ہمیں ہر حال میں استحضار رہے، اور پھر اس کی عظمت کے سامنے ہم یہ بھی خیال کریں کہ اللہ علیم و حکیم، اللہ جبار و قہار، اللہ احکم الحاکمین، اس کے ہم بالکل ضعیف، ناتواں اور فقیر بندے ہیں، اور ہماری دنیا اور آخرت کی سعادت کا یہ کفیل قرآن ہے اور یہ کلام ہے۔ اس لیے اسی عظمت کے ساتھ ہم اس کی تلاوت بھی کریں اور اس کو بھی سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ قرآن میں، ماہ صیام میں قرآن حکیم کی جو صحیح عظمت ہے وہ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اس کے بعد پھر اس کے انوار و تجلیات بھی اللہ تبارک و تعالی ہم پہ منکشف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔